بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا نیشنل نیریٹو۔ افغانستان کے کچھ فوجی اور جوان پاکستان کے حدود میں آئے، پاکستان نے ان کو عزت و تکریم سے وصول کیا، کھانا کھلایا، کچھ تحفے تحائف بھی دیے، اور ویسے ہی عزت سے پاکستان نے ان افغان فوجیوں اور افسروں کو واپس کر دیا۔ اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ پاکستان بار بار پاکستانیت کا، محبت کا، بھائی چارے کا، دوستی کا، امن کا بار بار پیغام بھیجتا ہے افغانستان کو، اور اب کی بار بھی پاکستان نے یہی پیغام دیا ہے۔ یہ جو 46 جو فوجی افسر اور جوان ہیں، جن میں 5 آفسرز ہیں، لیفٹنٹ کرنل اور دوسرے آفسرز ہیں، باقی ان کے جے سی اوز اور دوسرے ادر او آرز ہیں، تو ان کو پاکستان نے جب وصول کیا ہے تو بیسیکلی پاکستان نے پیغام دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ دیکھیں کتنی عزت و تکریم دے رہا ہے وہ فوجی آفسر جو اس کو ریسیو کر رہا ہے۔ اس کرنل صاحب کو اس نے پراپر سیلیوٹ بھی کیا ہے اور پوچھا بھی ہے کہ آپ خوش ہیں، اور سب نے کہا جی ہم خوش ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کا ڈینائل کیوں آیا افغانستان سے؟ ڈینائل صرف اس لیے آیا کہ وہ پاکستان کی کوئی بھی چیز جو پاکستان سے خیر کی چیز ہے اس کا انہوں نے کبھی تذکرہ نہیں کرنا، اور جو ننگرہار کا گورنر ہے وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے جو ہے نا کچھ لوگ 41 لوگ وہ طالبان کے ساتھ آ کے لڑے ہیں، تو یہ ان کی ڈیڈ باڈیز کی تفصیلات ہیں، کچھ شناختی کارڈ ایسے فیک چیزیں دے دیں۔ تو جہاں تک معاملہ ہے یہ والے سولجرز کا ادھر آنے کا، تو یہ تو بیچارے مصیبت میں آئے تھے، ان کو پیچھے سے مار پڑ رہی تھی، اور اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ جان بچانا جو ہے وہ فرض ہے انسان کے اوپر، جان بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان کا رخ کیا۔ پاکستان کی طرف انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ایک امید رکھی، ایک یقین رکھا کہ اب جو بھی مرضی ہمارے افغان نیشنل آرمی والے یا اشرف غنی کی گورنمنٹ کرتی رہی ہے، پھر بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ پاکستان نے اچھا سلوک کیا، ان کو وہ ساری جو فوجی نارمز ہوتی ہیں، ٹرمز اینڈ وہ جو ایس او پیز ہوتی ہیں، اس کو ایڈہیئر کرتے ہوئے ان کو ریسیو کیا ہے۔ اور پاکستان نے تب یہ ویڈیو ریلیز کی ہے جب آگے سے انہوں نے انکار کیا کہ جی ہمارے تو کوئی فوجی گئے نہیں ہے۔ بھئی یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ چترال کے اندر جو آپ کا کنڑ صوبہ لگتا ہے، اس کے بارڈر کے اوپر یہ لوگ آئے ہیں، طالبان ان کو مار رہے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے آئے، تو ہم نے ان کو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں ریسیو کیا ہے اور ساری چیزیں کی ہیں۔ اور ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں، جو جنگ ہوتی ہے، جنگ کا سب سے جو مشکل، لیتھل اور تباہ کن فیز ہوتی ہے وہ وڈرال ہوتی ہے، اور ابھی وڈرال ہو رہا ہے، وڈرال ہو رہا ہے امریکیوں کا، اس کے ساتھ ہی افغان نیشنل آرمی ہے، اور یہ سرج کر رہے ہیں طالبان۔ ایسی صورت میں یہ ایک جنگی حکمت عملی بھی ہوتی ہے کہ آپ دشمن کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بعض اوقات پیچھے بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ری آرگ کرتے ہیں، اور سم ٹائم آپ پیچھے ہٹ کے کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں دشمن کے اوپر۔ تو یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، نہ یہ ری آرگ ہو سکتے ہیں افغان نیشنل آرمی والے، نہ ہی یہ کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہیں طالبان کے اوپر۔ یہ صرف اور صرف اپنی جان بچا سکتے ہیں، یا سرنڈر کر کے، یا کبھی پاکستان کے اندر بھاگ کے، یا ازبکستان یا تاجکستان جو ان کو سرحدیں لگتی ہیں۔ تو پاکستان نے تو ان کا کوئی مذاق نہیں اڑایا، کوئی چیز نہیں کی، عزت و تکریم دی ہے۔ اور ایک اور بات، پاکستان تو کوشش کرتا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو افغان دھڑے ہیں، طالبان اور دوسرے ناردرن الائنس اور اشرف غنی کے لوگ، افغان نیشنل آرمی کے لوگ، یہ آپس میں بیٹھ جائیں۔ پاکستان نے دنیا کے اندر اگر کسی ملک نے سب سے زیادہ کوشش کاوش کی ہے ان کے اندر امن لانے کی تو وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی آپس میں لڑتے رہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین کا واقعات بھی آپ کے سامنے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، وہ فائنسٹ آف دا فائنسٹ لوگ تھے، وہ بھی آپس میں لڑ پڑے۔ تو اس طرح بھائیوں کا آپس میں لڑ پڑنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے جب جو عباسی اور اموی آپس میں لڑے ہیں۔ اور ایران عراق کی جو یہ وہ 10 سالہ جنگ ہے، یہ بھی ہمارے سامنے، اور اس طرح کی کتنی بیسیوں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ تو اب کی بار پاکستان نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ طالبان اور یہ جو افغان نیشنل آرمی کے لوگ ہیں یہ آپس میں بیٹھیں، اور یہ جو افغان نیشنل آرمی والے لوگ ہیں کتنی جگہوں پہ سرنڈر کرتے جا رہے ہیں، اور پاکستان نہیں چاہتا کہ ادھر خون ریزی ہو۔
پاکستان تو چاہتا ہے کہ یہ جو آپ ہندوستان کے کٹھ پتلی بنے ہوئے ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں اس چیز سے مڑے، کیونکہ یہ ایونچولی آپ کو ریسکیو پاکستان نے کرنا ہے. آپ کی 2252 کلومیٹر کی لمبی سرحد پاکستان سے لگتی ہے، اب ہندوستان کے ساتھ نہیں لگتی. یہ فوجی اب بھی افغانستان میں آئے ریسکیو کرنے، اپنی جان بچانے، اس سے پہلے جولائی کے سٹارٹ میں بھی آئے تھے. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ مزید اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی فیوچر میں. اگر ان کی آپس میں سول وار چلتی رہی تو پاکستان کے لیے تو اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے افغانی بھائیوں، وہ طالبان ہوں یا یہ دوسرے دھڑے ہوں، یہ افغان نیشنل آرمی کے، اشرف غنی کے لوگ، افغان جو ناردرن الائنس کے لوگ ہیں، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کیونکہ ایک آپ کو بات بتاؤں ناظرین، آگے کنواں پیچھے کھائی، یہ ہے معاملہ پاکستان کے لیے افغانستان کے بارے میں. کہ اگر ہم طالبان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے، ان کی بھی بات نہیں سنتے، تو وہ کل کو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی والے جو ہیں ان کو تھوڑا سا وہ پش کریں گے، وہ ادھر ٹیررزم شروع ہو جائے گی اگر طالبان افینڈ ہوتے ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر یہ لوگ خراب ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ناردرن الائنس اشرف غنی کے لوگ ہیں، یہ انڈیا کے تو آگے ہی اشاروں پہ ناچتے ہیں، اور اگر پاکستان نے تھوڑا سا اس طرح کا اور جسچر دیا تو یہ پاکستان کو مزید ٹف ٹائم دیں گے اور انڈیا کے ساتھ مل کے ادھر ٹیررزم کرائیں گے. تو لہٰذا ان کو چاہیے، یہ جو اپنے ادھر فوجی کیڈٹس بھیجتے ہیں ٹریننگ کے لیے، اپنے سول افسروں کو بھیجتے ہیں ہندوستان میں، اور یہ جتنے بھی لوگوں کو ادھر بھیجتے ہیں، اس کی بجائے ایک دفعہ پاکستان کو بھی آزما لے. پاکستان یہ عرب ملکوں کے کیڈٹس کو ٹرین کرتا ہے، دوسرے سری لنکا اور کتنے ملکوں کے جو کیڈٹس ہیں ان کو ٹرین کرتا ہے. آپ ہمیں ایک دفعہ موقع دیں. یہ جو 73 سالہ تاریخ ہے، اس کے اندر آپ نے پورا کبھی اعتماد نہیں کیا پاکستان کے اوپر. آپ نے جب سے پاکستان بنا ہے، آپ کے کچھ لوگوں نے ہندوستان کی لائن کو ٹو کیا ہے، اور اس سے نقصان ہوا ہے دونوں برادر ملکوں کے درمیان. اب کی بار جیسے یہ جسچر دیا ہے کہ پاکستان نے عزت و تکریم کی ہے ان فوجی افسروں کی، جوانوں کی، تو پاکستان کی یہی اپروچ ہے کہ خطے میں امن آئے، کیونکہ یہ امن کا سب سے پہلا فائدہ تو افغانستان کے لوگوں کو ہے، اور اگر دوسرا کچھ سب سے بڑا بینیفیشری اس کا ہوگا تو وہ پاکستان ہوگا. تو لہٰذا یہ افغانستان کے لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. اور ناظرین، اسی چیز پہ میں اپنی جو ہے نا گفتگو مکمل کرتا ہوں. اور اگر آپ نے اپنا میرا چینل جو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. اینڈ اپ ٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.